نے جنگ بن چکا ہے، لیکن ایک بچہ ہے اور وہ یتیم ہے، وہ غریب ہے، اور اس کا باپ مر جاتا ہے، اور ماں لوگوں کے گھر میں برتن دھوتی ہے، لوگوں کے گھر میں برتن دھوتی ہے۔ ایک وقت آیا، اس نے کیا دیکھا، بچہ جوان ہوا تو بچے نے کیا دیکھا، میری ماں کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہیں، جگہ جگہ سے کپڑے پھٹے ہیں، اور ماں برتن دھونے کے لیے جاتی ہے اور لوگوں کے گھر میں برتن جا کے دھوتی ہے۔ بیٹے نے کہا، ماں تو نہ جایا کر، تیرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہیں۔ ماں کہتی ہے، بیٹا اگر میں نہ گئی تو گھر کا چولہا کیسے چلے گا، بیٹا تیری اسکول کی فیسیں کون ادا کرے گا، بیٹا تجھے میں نے مکتب بھی چھوڑنا ہے، تجھے دین بھی پڑھانا ہے، تجھے قرآن بھی پڑھانا ہے، تجھے اسلام کی محبت بھی دینی ہے، بیٹا اگر میں نے برتن دھونے چھوڑ دیے، یہ تو بتا پیسہ کہاں سے آئے گا، رقم کہاں سے آئے گی۔ بچہ غیرت مند تھا، بچہ کہتا ہے، ماں تیرے کپڑے بھی تو پھٹے ہیں، جگہ جگہ سے پھٹے ہیں، جب تو باہر نکلتی ہے لوگوں کی نگاہ پڑتی ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ آج اپنی بیٹی بہنوں کے سروں سے دوپٹے اتر گئے، بھائی بھی دانت نکالتا ہے، باپ بھی دانت نکال رہا ہوتا ہے، گھر میں شادی ہوتی ہے، بیٹی سامنے ناچتی ہے، باپ بھی دانت نکالتا ہے، بھائی بھی دانت نکالتا ہے۔ ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا، لیکن وہ معصوم بچے سے، اس یتیم بچے سے سیکھو کہ ماں کی جسم کی نمائش کرنا کس قدر بیہودہ کام ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے، ماں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تیرا جسم پھٹا، تیری جسم ننگا ہوتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، میں جا رہا ہوں چچا کے پاس، اور جا کے میں چچا کو کہتا ہوں ہمیں پیسے دے یا ہمیں ایک چادر دے دے، اور میری ماں کا جگہ جگہ سے جو ہے جسم نظر آتا ہے۔ ماں نے بڑا منع کیا، بیٹا نہ جا، چچا اتنا خیال رکھنے والا ہوتا تو وہ ہمارا کسی اور طریقے سے بھی خیال رکھ سکتا تھا، بیٹا رہنے دے۔ لیکن بیٹے نے اصرار کیا، ماں نے اجازت دے دی۔ جب ماں نے اجازت دی، یہ بچہ جا کر چچا کی دہلیز پہ دستک دیتا ہے۔ دل تھام کے سنیے گا، جب دستک دی چچا کی دہلیز پہ، جب چچا نے دروازہ کھولا تو چچا سے یہ کہنے لگا، چچا دیکھ میری ماں کے جگہ جگہ سے کپڑے پھٹے ہیں، تجھے رحم نہیں آتا، ہمارا باپ مر گیا، تو نے ہم سے نظر ہی اٹھا لی، دیکھ میری ماں کے جگہ جگہ سے کپڑے پھٹے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، میں تیرے آگے التجا کرتا ہوں، یا تو ہمیں ایک چادر دے دے یا ہمیں کچھ رقم دے دے، میں نے اپنی ماں کے کپڑے لے کے دینے ہیں۔ اب چچا نے اس کو ڈانٹ دیا، غصہ کیا اور دکا دے دیا۔ وہی بچہ جو ہے منہ کے بھر گر جاتا ہے اور اس کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ جب خون نکلنا شروع ہوا تو اس نے خون کو صاف کیا، قدم بھرانے لگا۔ ایک صحابی رسول کا گزر اس بچے کے قریب سے ہوا، اس بچے کا خون نکلتا ہوا دیکھا تو اس صحابی رسول نے اس بچے کا خون صاف کیا، اس کو سینے سے لگایا، اس کو پیار کیا، کہا بیٹا تو روتا کیوں ہے، رونے کی وجہ کیا ہے، بیٹا کیوں روتا ہے، یہ مدینے کی گلیاں ہے، مدینے کی گلیوں میں کوئی روتا نہیں ہے، یہ تو بتا تو روتا کیوں ہے، رونے کی وجہ کیا ہے۔ وہ بچہ رو کر کہتا ہے، میں یتیم بچہ ہوں، میری ماں کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، میں چچا کے پاس گیا تھا، چچا نے مجھے مار دیا ہے، چچا کی مار کی وجہ سے میرا خون نکلا ہے، چچا نے مجھے دھکے دے دیے، میں نکل آیا، میں آ گیا، اب کوئی آسرا نہیں ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں، ایک جگہ میں تجھے بتاتا ہوں، اس جگہ پہ تو چلا جا، مانگنے کی حاجت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ سونا تجھے خود عطا کر دے گا، وہ تجھے سونا خود عطا کر دے گا۔ اب کیا ہوا، وہی بچہ جو ہے وہ جلدی سے خوشی کے مارے اس کے دانت نکلنا شروع ہوئے، مسکرانا شروع ہوا، کہا وہ جگہ مجھے بتائیے جلدی سے، میں چاہتا ہوں میں جا کر میں سوال کرتا ہوں۔ وہ صحابی کہتے ہیں، وہ اور کوئی در نہیں ہے، وہ در ہے تو سونا نبی آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ کا در ہے۔ اب یہ بچہ دیکھے، بچہ ابھی اسلام سے وابستہ نہیں ہوا، کلمہ نہیں پڑھا، ابھی کافر ہے۔ بچہ بتائے کیا کہتا ہے، بچہ کہتا ہے نہیں میں اپنی ماں سے پوچھ کے آتا ہوں، ماں سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اب یہ بچہ جاتا ہے ماں کی دہلیز، ماں کے پاس جاتا ہے، ماں کو کہتا ہے ماں میں چچا کے پاس گیا تھا، چچا نے مجھے مار دیا ہے، میرا خون بھی نکلا تھا، لیکن ایک بڑا ہی پیارا سونا شخص تھا، اس نے میرا خون بھی صاف کر دیا اور اس نے مجھے ایک رستہ بھی بتا دیا۔ اے ماں چچا نے تو مار دیا ہے، لیکن اس نے مجھے کہا ہے تو اس طرف چلا جانا
اور تجھے وہاں سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا. ماں میں وہاں جانے لگا ہوں. ماں پوچھتی ہے بیٹا وہ کون سا در ہے, کون سا در ہے آج جہاں اپنے کام نہیں آئے وہاں کوئی بیگانہ کام آ جائے گا. وہ بچہ کہتا ہے میں کچھ جانتا نہیں, صرف اتنا مجھے بتایا ہے وہ سونا محمد مصطفیٰ ہے, وہ سونا محمد مصطفیٰ ہے. اب بچے نے جب سنا, ماں نے جب سنا تو ماں کہتی ہے نا بیٹا نعوذ باللہ, وہ بیٹا وہ جادوگر ہے, اس کے پاس جو جاتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے, بیٹا اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے, بیٹا میں تجھے اجازت نہیں دیتی. بیٹا بچہ اصرار کرنے لگا ماں مجھے اچھا نہیں لگتا, تیرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہیں, میں نے جانا ہے لیکن میں تیرے. ماں کہتی ہے بیٹا پھر میرے ساتھ وعدہ کر, تو نے اس کا دین قبول نہیں کرنا, تو نے کلمہ نہیں پڑھنا. اب بچہ کہتا ہے ماں میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میں دین کو قبول نہیں کرتا, میں کلمہ نہیں پڑھتا, میں صرف منگتا بن جا کے جاؤں گا, میں سوالی بن کے جاؤں گا, میں بھکاری بن کے جاؤں گا, میں صرف جا کے مانگوں گا, اس نے عطا کر دیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو کلمہ نہیں پڑھتا, مسلمان نہیں ہوتا. ماں سے بچہ وعدہ کرتا ہے, سیدھا جاتا ہے اور آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کے پاس چلا جاتا ہے. تیرے اور میرے نبی بیٹھے ہیں, وہ بچہ آ کے بتائے دیکھیں جملے کتنے حسین ہیں. وہ بچہ بتائے کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے آپ اللہ کے نبی ہے. وہ معصوم بچہ کہتا ہے آپ اللہ کے نبی ہے. تیرے اور میرے نبی نے سر ہلایا اور کہا جی میں اللہ کا نبی ہوں. کہا میری ایک شرط ہے, میں آپ کا دین اپناؤں گا نہیں, میں کلمہ نہیں پڑھوں گا, میں ایک منگتا بن کے آیا ہوں, میں سوالی بن کے آیا ہوں, میں ایک منگتا بن کے آیا ہوں. میری ماں کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہیں, میں آپ کے پاس منگتا بن کے آیا ہوں, مجھے جو ہے کوئی چادر دی جائے. میری ماں کا جسم ننگا ہوتا ہے, میں یتیم گرانے سے تعلق رکھتا ہوں. تیرے اور میرے نبی نے سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. تیرے اور میرے نبی نے اپنے کندھوں سے کالی کملی والی چادر اتاری, اس بچے کو عطا کر دی. اس بچے کو تیرے اور میرے نبی نے عطا کر دی وہ چادر. وہ بچہ لیتا ہے سینے سے لگاتا ہے, کبھی چومتا ہے کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے, کہتا ہے گھر لے کے جاتا ہے. ماں کو کہتا ہے ماں دیکھ جہاں چچا کام نہیں آیا, جہاں اپنا کام نہیں آیا, وہاں دیکھ لے وہ ایک ہے شخص جس کی زلف بھی بڑی پیاری ہے, جس کی چادر میں بھی بڑی